السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج حدیث نمبر 73 ہے، اور ہمارا جو بابٌ فی التقویٰ ریاض الصالحین کا چھٹا باب جو چل رہا تھا اس کی آج آخری حدیث ہے الحمدللہ یعنی ہمارے 6 باب مکمل ہو جائیں گے۔ عن ابی امامۃ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی یا باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یخطب فی حجۃ الوداع، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنا تو آپ خطبہ حجۃ الوداع یعنی حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقالا، کہتے تھے، اتقوا اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں ادا کرو، فرض نمازیں جو ہیں وہ ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور 1 مہینے کے روزے رکھو یعنی رمضان کے روزے رکھو، وأدوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مالوں پر زکوٰۃ ادا کرو یعنی اموال پر زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعوا امراءکم، اور اپنے حاکموں کی امیروں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع، وہ حج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ایک حج کیا اور وہ آخری ہی ثابت ہوا، تو اس حج کے خطبہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس سے سیدنا ابو امامہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز اللہ کے نبی کا جو حکم ہے، اتقوا اللہ، امر کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ حکم میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی یہ حکم ہو گیا، واجب ہو گیا انسان پر، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو۔ تو جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، یہ شرطوں پر انسان پورا اتر آئے گا تو پھر اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ اب ان سب چیزوں کا طریقہ کار کیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سے ملتا ہے، آپ کی عملی زندگی سے ملتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح اللہ سے ڈرنا ہے، کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور کس طرح رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور کس طرح عمراء اور حاکموں کی اطاعت کرنی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں ہمیں تفصیلاً ملتا ہے۔ اب اس میں حاکموں کی اطاعت اس چیز میں اطاعت کی جائے گی، وہ حاکم ہے یا گھر کا سرپرست ہے، مثلا والد ہے یا شوہر ہے، اس کی اطاعت اس چیز میں کرنی ہے جو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر وہ آپ کو شریعت سے باہر کسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی معصیت ہو، اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو، یا ایسی چیز جو کفر ہو، تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اطاعت، بندوں کی اطاعت کا جو اصول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ یہ کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو اس چیز میں بندے کا حکم چلے گا، بندے کی اطاعت چلے گی۔ اگر وہ اس کی ایسی اطاعت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے برخلاف ہے تو اس میں اطاعت نہیں ہے، اس میں اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ پھر انسان کی استطاعت کے مطابق وہ جس طرح اس سے انکار کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امام صاحب نے اس باب میں یہ جو آخری حدیث نقل کی اس میں مین چیز یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ سے انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، اور اس حدیث میں بھی جو پہلا لفظ، پہلا حکم جو ہے وہ بھی اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا، اس کے بعد آگے احکامات ہیں، اگلی چیزیں بعد میں بتلائی گئی ہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا، اللہ سے خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اللہ سے جواب دہی دینے کا خوف، جب یہ انسان کے دل میں آ جائے گا تو پھر اب وہ جو بھی عبادات کرے گا وہ سنت مطہرہ پر ہوں گی اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں گی، ان میں پھر دیگر چیزیں، ریاکاری اور دکھلاوا، یہ سب چیزیں نکل جائیں گی، اور اسی طرح سنت سے ہٹ کر کوئی عمل وہ بھی نکل جائے گا۔ اسی لیے اس کو سب سے پہلے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے متقی پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔